اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات، سیدھی سے مراد ہے سچی بات اور حق اور انصاف کی بات۔ سیدھی بات، حق اور انصاف کی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا کہ وہ اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ وہ سنوارے گا کیسے؟ کہ نیکی کی توفیق عطا کرے گا اور عبادتیں قبول فرما لے گا۔ اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب یہاں پر مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، اس سے مراد ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ مراد ہے، سیدھی بات سے مراد کلمہ طیبہ ہے، قولا سدیدا۔ تو اب یہاں پر اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اعمال میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ بندے کے اعمال میں حسن کو پیدا کر دیتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ شریف کا ذکر اذکار کریں تاکہ اس کی برکات جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ میسر آئیں، اس کی برکتیں ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ جس طرح کہ احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، مراد سارا کلمہ ہی ہے، تم لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح الایمان بدع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور ان میں سے جو افضل ترین شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ افضل کام کرتا ہے، جو اللہ کو اس انداز میں یاد کرتا ہے۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سمعت رب العالمین، میں نے اپنے رب العالمین سے سنا، اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ حاسنی آمنہ من عذابی لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جو مرنے والے ہوں ان کے پاس کھڑے ہو گئے، یعنی جس کی سانسیں دنیا سے پرواز کر رہی ہوں، آخری وقت ہو، اور جس کو نزع کی حالت کہتے ہیں کہ جان کنی کا وقت ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب جان نکل رہی ہو، شریعت کہتی ہے کہ تم اسے مت کہو یہ کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے موت کی سختی ہو اور وہ انکار کر دے، سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے فرمایا کہ تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم پڑھتے رہو گے بلند آواز سے، اس کے کانوں میں آواز پڑتی رہے گی۔ اگر اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دے دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی برکت سے اس کی جان کنی میں
آسانی ہو جائے گی۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے دخل الجنت بغیر حساب، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی برکت ہے کلمہ شریف کی۔ اور پھر آج المیہ یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے اسے کلمہ شریف سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ طیبہ سکھاؤ اسے، وہ کلمہ شریف پڑھے۔ جب بچہ پیدا ہو اور بولنے کے قابل ہو، تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرے، اسے اے بی سی نہ سکھاؤ، اسے تم جو ہے انگلش کے الفاظ، انگلش کے ورڈ نہ سکھاؤ، بلکہ عربی کے، اور عربی کے کون سے؟ کلمہ طیبہ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر پورا نہ پڑھ سکے تو ایک ایک لفظ کر کے پڑھاؤ، اس کو لا سکھاؤ، پھر الہ سکھاؤ، پھر الا اللہ سکھاؤ۔ فرمایا بچے کو اس انداز میں سکھاؤ، کیونکہ جب بچے کی زبان پر پہلا کلمہ ہی یہ جاری ہوگا تو اس کے دل پر لکھا جائے گا، مرتے وقت اس کی زبان پر لازمی کلمہ شریف جاری ہوگا، کیونکہ جو بالٹی کے اندر ہوتا ہے وہی جب بالٹی ڈل جائے تو وہی باہر آتا ہے۔ انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے جب مرنے کا وقت آتا ہے باہر وہی کچھ آتا ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا کی فکر ہوتی ہے اور وہ حساب و کتاب میں مر رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہوتا ہے، چہرے مرجھائے نہیں ہوتے بلکہ چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نشان مرد مومن، ٹھیک ہے، نشان مرد مومن باتو گویم کہ میں تمہیں نشان مرد مومن بتاؤں کہ چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ فرمایا کہ جس وقت مومن آدمی کو، نیک بندے کو موت آتی ہے، اس کے چہرے مرجھائے نہیں ہوتے بلکہ تبسم بر لب اوست، فرمایا کہ اس کے چہرے پر تبسم ہی تبسم ہوتا ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے آواز آتی ہے کیا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسے آواز آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی ہے، اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو ذات محترم یہ اتنی برکت ہے کلمہ شریف کی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کلمہ شریف شروع سے ہی سکھائیں تاکہ اس کی برکتیں زندگی میں ہمیشہ میسر آئیں۔ حضرات محترم اسی طرح دیکھیے کہ کلمہ طیبہ اس کی بڑی شان ہے، وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے، یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، تو پڑھنے سے کیوں شرماتا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ۔ یہ کلمہ فرمایا کہ یہ نبی سے ملاتا ہے، کیونکہ جب تک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا اس وقت تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرمائے ایک بندہ آ گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو اسے کہا کہ ہمارے حاتم تئی کے محل کے 10 دروازے، ایک روایت کی 8، ایک کے مطابق 10 دروازے، اور تمہارے نبی علیہ السلام کے گھر کا اور آپ کے محل کا ایک دروازہ، لہٰذا ہمارا حاتم تئی کافر تھا نا، کلمہ نہیں، اس کی بڑی سخاوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اسے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا سخی ہے، منگتا آئے، ایک دفعہ جھولی پھیلائے خیرات ملتی ہے، پھر وہی منگتا وہی جھولی دروازہ اور دوسرے دروازے پہ اسی کے حاتم تئی کے محل کے دوسرے دروازے پہ آتا ہے، تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے پہلے لے لی ہے اب کیوں آ گیا، پھر تیسرا دروازہ، چوتھا، حتیٰ کہ 10 دروازوں سے مانگنے کے بعد جب پہلے دروازے پہ آ جاتا ہے تو پھر بھی منگتے کو روکا نہیں جاتا، مگر تمہارے نبی علیہ السلام کے محل کا ایک دروازہ ہے، تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا نبی چھوٹا سخی ہے اور ہمارے حاتم تئی بڑے سخی ہیں۔ جب یہ کہا
تو مفہوم یہ ہے کہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو یوں جواب دیا، کہا کہ تمہارا حاتم تئی اس کے محل کے 10 دروازے منگتے نے مانگا، پھر دوسرے دروازے پہ چلا گیا، وہی منگتا، وہی جھولی، پھر تیسرے پہ گیا، پھر چوتھے پہ گیا، 10 دروازوں سے مانگا، پھر بھی جھولی نہیں بھری، پھر پہلے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمہارے حاتم تئی کی عطا چھوٹی ہے کہ جس کی وجہ سے منگتے کی جھولی ہی نہیں بھر رہی۔ میں تمہیں بتاؤں، سخاوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ منگتا ایک دفعہ نبی کے دروازے پر آتا ہے، حضور جس منگتے کی ایک مرتبہ جھولی بھر دیتے ہیں، ساری زندگی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ حضرات محترم، معلوم ہوا جب تک نبی سے بندہ نہ ملے، کلمہ طیبہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، توحید کا، توحید اور رسالت کا جام کلمہ شریف کے ذریعے بندہ پیتا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے وحدت کا جام پیا ہے، اس نے رسالت کا جام پیا ہے، پھر جا کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھتا کوئی بندہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے؟ نہیں کہتا۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے مگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اسے کوئی مسلمان نہیں کہے گا جب تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگ جائے، جب تک اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے تب تک اسے کوئی مسلمان نہیں مانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگرچہ حاتم تئی نے بڑی سخاوت کی ہے مگر اس کے باوجود اس کی سخاوت کا کوئی فائدہ نہیں، مگر یہ اس نبی کے امتی کی شان ہے، کلمہ شریف کی برکت ہے۔ اگر کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، حدیث پاک میں آتے اللہ قیامت میں اس مومن کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنی برکت ہے اس کلمہ شریف کی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جس کا نور ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ تو حضرات محترم، اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو ہمیں ملک پاکستان نہ ملتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کلمہ طیبہ نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ ملک پاکستان نہ بنتا۔ 14 صدیوں کے بعد اس ارض مقدس کا وجود جو ہے ہمارے سامنے آیا اور یہ ملک پاکستان سلطنت اسلام بنا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کلمہ نہ ہوتا 1000 قائد اعظم اکٹھے ہو جاتے، 1000 تحریکیں چل جاتی تو کبھی یہ تحریکیں اور یہ 1000 قائد اعظم ہوتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ یہ کلمہ شریف کی برکت تھی کہ سب مسلمانوں نے، کوئی مشرق کی سمت میں رہتا ہے، کوئی مغرب کی سمت میں رہتا ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، جب یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ہم ووٹ دینے کے لیے آئے تو کسی بدماش کو دے دیتے ہیں، کسی لوفر لفنگے کو دے دیتے ہیں، مگر کوئی عالم دین کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ سیاست مدینہ شریف سے چلی ہے، حالانکہ سیاست مکہ شریف سے چلی ہے، جس کو سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے۔ سیاست اگر سیاست من حیث سیاست کی جائے تو پھر عبادت بن جاتی ہے، اگر سیاست جو موجودہ سیاست ہے اگر یہ کی جائے تو پھر عبادت نہیں ہے، یہ نیرا سخت گناہ ہے۔ اور اگر سیاست مدنیہ جس کا نام حکمت عملی ہے، اگر اس نظام کے ماتحت اسلام کے جھنڈے کے نیچے رہتے ہوئے اگر کوئی شخص عوام کی خدمت کرتا ہے، خدا کی قسم دنیا میں رہتے ہوئے وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ٹائم کیونکہ مختصر ہے تو میں بات کو عرض کر رہا تھا کہ اگر کلمہ نہ ہوتا تو پاکستان نہ بنتا۔ تو اس کلمے کی برکت سے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کی برکت دیکھیں، امریکی سائنسدان 1986 کے اندر وہ اخبار میں ایک رپورٹ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو شخص کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے
اس کے پٹھوں کا کھینچاؤ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ جو پٹھوں کا کھینچاؤ جسم میں دردیں ہوتی ہیں، جو کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے اللہ کلمے کی برکت سے اس کا جسم ٹھیک کر دیتا ہے، دردیں دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بلڈ پریشر وہ درست ہوتا ہے. اسی طرح سانس کی تکلیف والا، دمے کی تکلیف والا، اسی طرح دھڑکن، دل کی دھڑکن جس کی تیز ہوتی ہے، فرمایا جو شخص کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے تو اس کی برکت سے دل کی دھڑکن مناسب مقدار بھی ہو جاتی ہے. سمجھ گئے نہیں؟ اور پھر شوگر اور دیگر جو امراض ہیں، جو شخص اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی برکت سے افاقہ عطا فرما دیتا ہے. تو ذات محترم یہی وجہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ ہمیشہ خود بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے رہے، اپنے مریدوں کو بھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ والے ہیں، جو نشے والے ہیں، چرس والے ہیں، بھنگ افیون والے، ان کی بات میں بات کر رہا ہوں اللہ والوں کی. اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی محفل میں بیٹھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. فرمایا وہ لوگ جو ہو کرتے رہے. سمجھ کہ نہیں آئی؟ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے ساری زندگی ہو کیا، اللہ نے ان کا نام ہی سلطان بہو رکھ دیا. سلطان بہو رکھ دیا. ان کے بارے میں آتا بیمار ہو گئے اس کی حقیقی کی بنیاد پر. تو مرید نے کہا کہ حضور فلاں جگہ کہ ہندو حکیم ہے بڑا ماہر حاذق، چلتے ہیں اس کے پاس علاج کرواتے آپ کا. آپ نے فرمایا کہ میرا وہ علاج نہیں کر سکتا، میں نہیں جاؤں گا. تو پھر عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو حکیم کو لے کے آتے ہیں. فرمایا جاؤ، اگر آتا تو اس کو لے کے آئے. حکیم کے پاس گئے، اس کو ایک ہمارا مریض ہے، ان کا نام بتائیں. اسے نام لکھا، کہتا ہے یہ مریض ہے؟ کہاں؟ اس کا میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں نہیں جاؤں. اس نے مریدوں نے کہا کہ آپ کا کام ہے مریضوں کو چیک کرنا، آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو اس حکیم نے کہا میں نے سنا ہے جو سلطان بہو کا دیدار کر لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. لہذا میں وہاں، مجھے اپنی برادری سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنے عقیدے سے بڑا پیار ہے، لہذا میں وہاں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا چلو پھر ہم کوئی اور کلیہ لگاتے ہیں، آپ کی قمیص مبارک لے کے آتے ہیں، جبہ مبارک آپ کا لے کے آتے ہیں، آپ اس کو سونگ لیں. یعنی حکیم خود کہا کہ وہ لے آئیں تو میں سونگوں گا اور سونگ کے اس کے مطابق مرض کے مطابق دوائی دے دوں گا. تو مریدین گئے، جبہ مانگا، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے خوشی دے دیا، مسکرائے بھی صحیح. فرمایا جاؤ میرا جبہ ہی لے جاؤ. جب جبہ وہاں پہنچا تو حکیم نے جیسے ہی سونگا دل کی کیفیت کفر اندرو نکل گیا، نور ایمان داخل ہو گیا. اسی وقت بیٹھا تھا، خوشبو سونگتے ہی کھڑا ہو کے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا. جتنے وہاں مجمع والے بیٹھے تھے اس کے کلینک پر وہ سارے کھڑے ہو گئے، سب نے یک زبان کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہمارے بزرگوں کی کرامات ہیں اور یہ کلمہ شریف کی برکات ہے. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ حج کے موقع پر سواری پر جا رہے تھے تو سواری کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، مگر وہ روم کے شہر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. آپ بڑی کوشش کرتے اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، قبلہ رخ، کہ ہم نے تو حج کرنا ہے، تو ہمیں کدھر لے کے جا رہی ہے؟ مگر سواری آگے نہیں جاتی، قسطنطنیہ کی طرف سواری روانہ ہو جاتی ہے. مگر آپ کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، آپ سفر کرتے رہے، سواری نہیں مانتی. کچھ سفر کیا، دیکھا جب آگے ہجوم لگا ہوا ہے قسطنطنیہ کے شہر کے قریب کہ ہجوم لگا ہوا ہے. پوچھا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کی ایک لڑکی ہے، بادشاہ کی لڑکی، اس کو جنون ہو گیا ہے، پاگل پن، ٹھیک ہے، تو بیمار ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، قابو میں نہیں آ رہی. تو ہم کسی طبیب حکیم کی تلاش میں ہیں کہ وہ اس کا علاج کرے. فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا علاج میں کرتا ہوں، اس کا علاج میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. وہ بادشاہ کے درباری آپ کو لے کر جب جاتے ہیں، بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں. فرمایا ہاں میں ٹھیک کر دوں گا.
آپ فرماتے جب مجھے لے کے گئے نا تو محل میں دروازہ کھولا، اندر سے آواز آئی کہ اے جنید بغدادی کب سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے اور تم اپنی سواری کو قبلہ رخ کرتے ہو، ادھر ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے جیسے ہی میں اندر گیا دیکھا تو حسین جمیل بڑی خوبصورت ایک لڑکی موجود ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کے جسم پر زنجیریں ہی زنجیریں لگی تھی، جکڑی ہوئی تھی۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے جنون ہو گیا ہے، آپ میرا علاج کر دیں۔ تو آپ نے کہا اے لڑکی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جیسے ہی اس لڑکی کو کہا، لڑکی نے کلمہ شریف پڑھا، اچانک زنجیریں ٹوٹ گئی، لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اور بادشاہ نے یہ کرامت دیکھی تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ کے درباریوں نے دیکھا کہ ہمارے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو درباریوں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے کلمے کی برکت۔ اور پھر کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے کلمہ پڑھایا ہندوستان میں 90 لاکھ، سبحان اللہ تو کہہ دیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہندوستان میں قدم رکھا، اجمیر شریف میں سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ تو آپ نے 90 لاکھ ہندو مسلمان کر کے، شاعر کیا خوب کہتا ہے، کہتا ویکھ کیڑا کرم کما چھڑیا، ویکھ کیڑا کرم کما چھڑیا، بے رنگ نو رنگ چڑھا چھڑیا، ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو، ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا۔ تو ذات محترم ہمارے بزرگان دین نے کلمہ شریف سے ہمارے دلوں میں اسلام داخل کیا ہے، کلمہ شریف داخل کیا ہے اور ایمان کا نور دیا ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ ہم گنہگاری صحیح مگر مدینہ شریف کی چمک موجود ہے، جس کی بنیاد پر ہم بچے ہوئے ہیں، چہروں پر نور ہے۔ یہی برکت ہے کلمہ شریف کی، ورنہ ہمارے اعمال دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے قیامت میں بالآخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ کلمہ شریف کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ شریف پڑھنے، ذکر کرنے، اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زیادہ نہیں کہتا، کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح کلمہ شریف کی روزانہ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ اسے ضرور صحت بھی دیتا ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت۔ جو حاجت، جس حاجت کے لیے پڑھے گا، جو پریشانی ہے اس کے لحاظ سے، اگر زیادہ کوئی پریشانی ہے تو 10 تسبیحاں کر لے۔ کتنی؟ 10 تسبیحاں، 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے دعا مانگے، جو پریشانی اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و ما علیہ